صلی علی رحیمنا صلی. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورہ البقرہ آیت 186. اس آیت کا آزاد ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس کے دوران یا جس کے بارے میں
قرآن نازل فرمایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تھا، لیکن فی ہے کا اصل معنی یا زیادہ گہرا معنی یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں قرآن اتارا گیا ہے، کہ سارا قرآن جتنے بھی مضامین رکھتا ہے وہ سارے رمضان کے مبارک مہینے میں گویا دہرائے جاتے ہیں۔ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، صرف عام ہدایت ہی نہیں بلکہ ایسی ہدایت جس میں بہت کھلی کھلی روشن کر دینے والی ہدایتیں شامل ہیں، یعنی اس میں قرآن کریم کی وہ اس عظمت کا بیان ہے جو اس سے پہلے کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ بینات من الہدی بھی اس میں ہیں، والفرقان، اور ایسی دلائل ہیں کہ ایسے دلائل ہیں جو غلبے کی طاقت رکھتی ہیں، کھلی کھلی، ظاہر و باہر، شان و شوکت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں رمضان کے مہینے میں گویا اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر تم اس قرآن پر عمل کرو جس کی یہ شان ہے تو تمہارا رمضان کا مہینہ بھی اسی شان کے ساتھ چمکے گا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس نتیجہ یہ نکالا گیا، پس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس مہینے کے روزے رکھے، یصوم ہو، اس کو روزوں کی حالت میں گزارے۔ ومن کان مریدا وعلی سفر، لیکن مستثنا بھی ہوا کرتے ہیں لوگ، ہر معاملے میں استثناءات بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو پھر عدت پوری کرنی ہے دوسرے مہینوں میں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں وہ روزے پورے کر لیے جائیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یاد رکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا اس کو پسند نہیں۔ بس رمضان کے مہینے میں اگر سفر پر ہو تو روزے نہ رکھو، اپنے آپ کو اگر تم دقت میں مبتلا کرو گے، زور لگا کر خدا کو خوش کرنا چاہو گے تو وہ خدا جس نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی اس کی ناشکری ہوگی۔ چنانچہ اس آیت کا آخری کلام شکر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سارا رمضان ہی اس بارے میں ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، لیکن جو اپنے پیار اور محبت سے تمہارے لیے آسانی کرتا ہے اور تم اس آسانی کو قبول نہیں کرتے تو یہ ایک ناشکری کی قسم ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی تو نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس عدت کو تم اپنی آسانی کے مطابق بعد میں پوری کر لینا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ رمضان کا مہینہ اتنی عظیم ہدایت لے کے آیا ہے کہ اس پر بے اختیار دل سے تکبیر بلند ہونی چاہیے۔ سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر میں صرف ہو، اس بنا پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یہ وہ ہدایت ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی قوم کو اس شان کے ساتھ، اس تکمیل کے ساتھ نصیب نہیں ہوئی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ تو آخری بات شکر ہی کی ہے، اور شکر کرنے والا بندہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ جو خدا کا شکر کرنے والا ہو اس کے ساتھ اور بھی بہت سی صفات ملحق ہو جاتی ہیں۔ خدا کا شکر کرنے والا خدا کے بندوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، خدا کا شکر کرنے والا پھر اور کسی طرف
نہیں دیکھتا سوائے اپنے رب کی طرف، کیونکہ جس کا وہ شکر ادا کرتا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں اور بھی بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو بہت وسیع معانی ہیں جو اس آیت میں مضمر ہیں، اور معمولی غور سے بھی وہ بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ میں نے پچھلے خطبے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلا خطبہ شکر ہی کے تعلق میں بیان کروں گا، وہی مضمون جو ابھی نامکمل تھا، جاری تھا، وہی آگے بیان کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کے نتیجے میں رمضان والے مہینے کو نظر انداز کرنے کی بجائے اس کا براہ راست تعلق رمضان سے ہی ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی شکر سکھانے کے لیے ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی اس لیے ہے تاکہ تم اس میں وہ کچھ حاصل کرو کہ اس کے نتیجے میں تم شکر گزار بنتے چلے جاؤ۔ بس اس لحاظ سے وہ پچھلا میرا وعدہ بھی پورا ہوا، اور رمضان کے مہینے کے تعلق میں بھی مجھے اسی مضمون کو آگے بڑھانے کا موقع مل گیا، کوئی نیا مضمون تلاش کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ شکر ہی کے تعلق میں سورہ ابراہیم آیات 8 اور 9 میں اس مضمون کو اور طرح سے کھولا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تیرے رب نے یہ حکم دیا یا یہ اعلان عام کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یاد رکھو اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہارے شکر کو اس طرح بڑھاؤں گا کہ تم پر بے انتہا احسانات کروں گا۔ ازیدنکم ہے یعنی تمہیں بڑھاؤں گا، اور انسان سے جب یہ وعدہ کیا جائے کہ تمہیں بڑھاؤں گا تو یہ قرآن کریم کی یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ شکر کے نتیجے میں تمہیں بڑھاؤں گا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ تم شکر کرو گے تو پھر اور بھی تمہیں قابل شکر چیزیں عطا کروں گا۔ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ایک سلسبیل ہے، ایک کوثر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس کو جتنی بار پڑھیں آپ حیرت کے سمندر میں ڈوبتے چلے جائیں گے کہ کتنا عظیم الشان وعدہ ہے۔ تم شکر کرو میں بڑھاؤں گا، اور جب میں بڑھاؤں گا تو کیا اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ جب شکر ادا کرو گے تو پھر میں بڑھاؤں گا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ کوثر ہے جو اس آیت میں ہمیں عطا فرمائی گئی، لیکن ساتھ یہ بھی تنبیہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جب موسیٰ نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو یا انکار کر دو، دونوں باتیں اس میں شامل ہیں، کفر کے اندر اللہ کا انکار کر دو یا اس کی نعمتوں کی ناشکری ادا کر دو، ناشکری کرو، انتم ومن فی الارض جمیعا، تم اور وہ سب کے سب جو زمین میں بستے ہیں سارے ہی ناشکرے ہو جاؤ۔ فإن اللہ لغنی حمید، تو یاد رکھو کہ اللہ بہت بے نیاز اور صاحب حمد ہے، تمام حمد اس کو ہے، اسی کو ہے، اور جس کی سب حمد ہو اس کا غنی ہونا قدرتی بات ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی اس کی طرف بری بات منسوب کرے یا حمد کا اس کا حق ادا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں ہی حمید ہے۔ ان آیات کے تعلق میں نے چند حدیثیں رکھی ہیں آپ کو سنانے کے لیے، اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقتباسات ہیں،
اور پھر آخر پہ بعض الہامات ہیں جن کا شکر ہی سے تعلق ہے. تو اسی ترتیب سے اب میں یہ امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ترمذی کتاب الادب باب ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. ترمذی کتاب الادب کی یہ روایت ہے اس باب سے کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے. اس کا ترجمہ یہ ہے اس پوری روایت کا جو حضرت عمر بن شعیب سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے فضل و اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان سارے معانی میں یہ حدیث اطلاق پاتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ مثلا اپنے بچوں کو جب عید پہ اچھے کپڑے دیں گے، اگر وہ پھینک دیں اور نہ پہنیں یا اگلے سال کے لیے بچا رکھیں تو آپ کو وہ اچھا لگے گا، یا جب وہ پہنیں اور سج کے نکلیں وہ اچھا لگے گا؟ ایک سادہ سی انسانی فطرت کی بات ہے. انسان جو نعمت کسی کو دیتا ہے چاہتا ہے کہ اسے پھر اس پر دیکھے اور پھر پیار اور محبت کے ساتھ اس کی تعریف کرے کہ اچھے لگ رہے ہو اس نعمت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند فرماتا ہے کہ جو نعمت اپنے بندوں کو دے وہ ان بندوں کو اس نعمت سے سجا ہوا دیکھے. لیکن یہ جو مضمون ہے یہ مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جن کی طبیعتوں میں اختلاف ہوا کرتا ہے، اور مختلف درجات سے تعلق رکھتا ہے. اولیاء سے بھی تعلق رکھتا ہے اور انبیاء سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور یہاں نعمت کے اثر کو دیکھنا مختلف مضامین آپ کے سامنے کھولتا چلا جائے گا. یعنی ایک بندے میں نعمت کا اثر اور طرح سے دیکھا جائے گا، ایک بندے میں اور طرح سے دیکھا جائے گا. بعض ایسے بزرگ اور اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے ظاہر پر بھی اس کو محمول کیا اور بہت سج دھج کے رہتے تھے، بہترین کپڑے پہنتے تھے، ان کے مزاج میں یہ بات داخل تھی اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک میرا خدا نہیں کہتا یہ میری نعمت ہے اس کو استعمال کرو، اس وقت تک میں استعمال نہیں کرتا. یعنی اللہ دیتا ہے اور چونکہ میرے مزاج میں یہ شوق ہے کہ اچھا پہنوں اس لیے میں اچھا ہی پہنتا ہوں. اور یہ بھی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کی نظر اس بندے پر اس وجہ سے پیار سے پڑتی تھی کہ اس بنا پر پہن رہا ہے کہ میں نے اسے عطا کیا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی مختلف قسم کے صحابہ تھے. بعض صحابہ خوش پوش تھے، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ خوش پوشی چھوڑ دو اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لو. لیکن جنہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے وہ بھی اچھے لگتے تھے کیونکہ ان کا طرز شکر مختلف ہوا کرتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا بھی یہی حال تھا. حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ خوش پوش تھے اور بڑے احتیاط سے خوبصورت کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن کبھی ایک دفعہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو ٹوکا نہیں. اور بعض صحابہ تھے جو بالکل درویشانہ عام سی زندگی، کچھ غربت کی وجہ سے، کچھ غربت کو اختیار کرنے کی وجہ سے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تو نہیں تھے، خدا تعالیٰ نے بہت عطا کیا تھا، مگر پہنتے سادہ سے کپڑے تھے.
اور بعض ایسے صحابہ تھے جو غریب تھے اور جو کچھ ان کو خدا تعالیٰ نے دیا وہی پہنتے تھے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی پیار کیا، تینوں سے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق ان سے پیار کیا. اور جو بالکل سادہ غریب پھٹے ہوئے کپڑوں والے ہوا کرتے تھے، بعض دفعہ خود ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ میں خدا کی نعمت کے اس اظہار کو پوری وقت نہیں دیتا. خدا کی نعمت کا یہ بھی اظہار ہے، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے. جو دیا وہ پہن لیا اور اس شرمایا نہیں. اگر خدا کی عطا کردہ نعمت سے کوئی شرما جائے تو یہ ناشکری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. وہ سمجھتا تھا کہ مجھے بڑا ملنا چاہیے تھا، زیادہ ملنا چاہیے تھا. یہ پہن کے لوگوں کے سامنے جاؤں گا تو وہ کیا کہیں گے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ اس سے شرما گیا. تو ان امور کو بڑے غور سے دیکھیں اور سمجھیں، اور پھر دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں قسم کے شکر ادا کرنے والوں کو محبت اور پیار سے دیکھا ہے. اور ایسے غریبوں اور فقیروں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ان کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا. وہ کچھ گھبراتے تھے ابتدا میں، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو اتنا آگے بلایا جا رہا ہے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے پہنا ہے اور یہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ ناشکری کرنے والے بندے نہیں ہیں. پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں جن پر نعمت کا اثر اللہ تعالیٰ اور طرح سے دیکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعمت کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ جو کرتا تھا بالکل ویسے ہی آپ کرنے لگتے تھے. یہ بھی ایک شکر کا طریق ہے. جو آقا کرے بین ہی وہی کرنے کی کوشش کرو. اللہ نے آپ کو ہر قسم کی نعمت عطا کی، جبکہ آپ سمجھتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور واقعتاً کچھ بھی نہیں تھا. جب خدا نے سب کچھ دیا تو پھر اس ساری نعمت کو شکر کے ساتھ ان بندوں کی طرف بہا دیا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یا نسبتاً کم ہوا کرتا تھا. تو دیکھیں، پہنا تو نہیں وہ، لیکن پہنایا ضرور، اور شوق اور محبت کے ساتھ پہنایا. ہاں، بعض دفعہ دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے جو دیا ہے پہن بھی لینا چاہیے ویسا ہی، اور اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ کوئی خدا تعالیٰ کی منشا کے خلاف بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ بہت ہی خوبصورت قبائیں پہنی، کوٹ پہنے جو باہر سے تحفتاً آئے ہوئے تھے. اور صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے اس میں، ان کپڑوں میں، کہ ہم چاند کو دیکھتے تھے، کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. خدا گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو حسن بہت زیادہ تھا. تو اب دیکھیں، اس وقت بھی اللہ کے پیار کی نظر آپ پر پڑ رہی تھی جب آپ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو پہن رہے تھے اور دکھا رہے تھے دنیا کو، دیکھو اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. اور اس وقت بھی پیار کے ساتھ نعمت پڑ رہی تھی اور نظر پڑتی تھی جب اس کے بندوں کو وہ نعمت آگے عطا فرما دیتے تھے. تو یہ مختلف رنگ ہوا کرتے ہیں. یہ سارے شکر ادا کرنے ہی کے رنگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر دیکھتا تھا. ہر بندے کے مزاج کے مطابق وہ اثر ظاہر ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اثر اللہ کی نعمت کے تصور کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے. جب اسے اس خدا کے ہاتھ سے ہٹا کر دنیا میں ایک دکھاوے کے طور پر استعمال کریں گے تو یہی لعنت بن جائے گی، نعمت نہیں رہے گی، یہ ناشکری ہو جائے گی. ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس کے
اس کے بے تکلف اظہار تشکر کے ساتھ اس کو وابستہ کر دینا چاہیے۔ یہ شکر کی جتنی قسمیں میں نے بیان کی ہیں ان میں بے تکلفی ضروری ہے۔ جہاں تکلف آیا وہاں اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ بس اپنی طبیعتوں اور مزاج کو سمجھیں، ان پر غور کریں اور اپنے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور پھر آگے بندوں کو ان کے فائدے پہنچائیں۔ یہ شکر کی مختلف قسمیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں بیان فرمائی۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ بہت پیار سے، بہت محبت سے دیکھتا ہے ان آثار کو جو اس کی نعمت کے اس کے بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات جن میں اسی مضمون کو مختلف طریق پر بیان فرمایا گیا ہے، اس حدیث نبوی کے بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے جاری ہو رہی ہیں۔ ایک بھی ایسی بات آپ نہیں کرتے جو قرآن اور قرآن کی تشریح میں حدیث میں موجود نہ ہو۔ اس لیے جب میں مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو قرآن اور حدیث کے علاوہ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث پر مشتمل الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا تمہارا اصل شکر تقوی اور طہارت ہی ہے۔ دیکھیں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں تقوی کا ذکر ہے۔ نہیں، اس میں حدیث میں ہے ذکر اور دوسری آیات میں ہے، بہرحال جو اس وقت تلاوت کی ہے اس میں نہیں مگر دوسری آیات میں ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر غالباً اسی لفظ تقوی کی طرف ہے، اور شکر کا تقوی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ شکر کی آخری شان تقوی سے ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا اصل شکر تقوی اور طہارت ہی ہے۔ مسلمان پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں تم مسلمان ہو کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مگر یہ صرف منہ کا ایک کلمہ ہے۔ جب تک ساری زندگی الحمد نہ بن جائے اور جب تک خدا کا سچا تقوی نصیب نہ ہو، منہ سے نکلے ہوئے الحمد کے الفاظ کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ فرمایا اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقوی کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو۔ اگر تم نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کا سچا شکر حق ادا کیا یعنی طہارت اور تقوی کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو۔ اب سرحد پر کھڑے ہونا کئی مفاہیم رکھتا ہے۔ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام سرحد پر کھڑے ہونے کی بشارت کیوں دیتے ہیں؟ جو اپنا ملک، اپنے وطن کا مرکز چھوڑ کر سرحدوں پر جا بیٹھے، یہ تو کوئی نعمت نہیں ہے، بظاہر کوئی شکر کی بات نہیں ہے، لیکن جو مفہوم حضرت مسیح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہاں مرکز کو جسمانی طور پر چھوڑنے کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ جیسے سرحد پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں تاکہ دشمن اندر داخل ہی نہ ہو سکے، اسی طرح مومن جو تقوی اختیار کرتا ہے گویا اس نے اپنی سرحدیں مضبوط کر لیں۔
یعنی جسمانی طور پر انتقال جسم کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مرکز میں رہا، اور سرحدیں مضبوط کرنے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے عالی شان تھا۔ تو جسمانی طور پر تو آپ مرکز میں ہی رہے، مگر شیطان کی طرف سے ہر طرف سے سرحدیں مضبوط رکھیں، یعنی ادنا سا بھی حملہ غیر اللہ کا آپ کی ذات پر ممکن نہیں تھا، کیونکہ جیسے سرحدوں پر گھوڑے باندھے جائیں تو دشمن کے سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو دبوچ لیا جاتا ہے، ان کی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی شان ہے کہ وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ یہ معنی ہیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یہ مراد ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ ایک ہندو کا واقعہ ہے، مگر وہ دل سے چونکہ مسلمان ہو چکا تھا اور حمد و ثنا میں وقت گزارتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک شان عطا فرمائی جو اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک ہندو سر رشتہ دار نے، جس کا نام جگن ناتھ تھا، اور جو ایک متعصب ہندو تھا، بتلایا، یعنی اس متعصب ہندو نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری آنکھوں دیکھی ہیں، ورنہ آپ کو پتہ نہیں لگنا تھا ان باتوں کا۔ کیا بتلایا کہ امرتسر یا کسی جگہ میں وہ سر رشتہ دار تھا جہاں ایک ہندو اہلکار در پردہ نماز پڑھا کرتا تھا، مگر بظاہر ہندو تھا۔ میں اور دیگر سارے ہندو اسے بہت برا جانتے تھے، اور ہم سب اہلکاروں نے مل کر ارادہ کر لیا کہ اس کو ضرور موقوف کرائیں۔ سب سے زیادہ شرارت میرے دل میں تھی، یہ شریروں کا سربراہ بنا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار شکایت کی کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور یہ خلاف ورزی کی ہے، مگر اس پر کوئی التفات نہ ہوتی تھی۔ جو افسر تھا وہ پوری توجہ نہیں دیتا تھا اس کی شکایتوں پر۔ کہتے ہیں لیکن ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ اسے ضرور موقوف کرا دیں گے، اور اپنے اس ارادے میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی نکتہ چینیاں جمع کر لی تھیں۔ وہ صاحب بہادر جو انگریز تھا، وہ معلوم ہوتا ہے صاحب فراست تھا، کہتے ہیں میں وقتاً فوقتاً ان نکتہ چینیوں کو صاحب بہادر کے روبرو پیش کر دیا کرتا تھا۔ صاحب اگر بہت ہی غصے ہو کر اس کو بلا بھی لیتا تھا تو جو ہی وہ سامنے آ جاتا تو گویا آگ پر پانی پڑ جاتا۔ معمولی طور پر نہایت نرمی سے اسے فرمائش کر دیتا، گویا اس سے کوئی قصور سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ تو سرحدوں پر گھوڑے باندھنے سے ایک رعب ہے جو دشمنوں پر طاری ہو جاتا ہے، اور دشمن پھر اس سرحد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ اور یہ رعب ایسا عظیم الشان رعب ہے تقویٰ کا کہ دنیا کی نظر سے چھپا ہوا دل میں وہ تقویٰ موجود ہے، مگر اس کا ایک رعب ہے جو بظاہر دکھائی بھی دیتا ہے لوگوں کو۔ اور نتیجہ یہ، اور خدا تعالیٰ متقیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو آج جماعت احمدیہ کے لیے دیکھیں اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ ہمیشہ تقویٰ کی راہیں اختیار کریں تو اللہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے گا، اور دشمن کئی قسم کے منصوبے بناتا رہے گا، مگر وہ سارے منصوبے ناکام ہوں گے۔ آپ کو علم بھی نہیں ہوگا کہ دشمن منصوبے بنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
सर राह पर खड़ा उन मंसूबों के ज़रर से आपको बचाता रहेगा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम कुरान करीम की आयत का हवाला देते हुए अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं अपनी दी हुई नेमत को ज़्यादा करूँगा और बसूरत कुफ्र अज़ाब मेरा सख्त है। याद रखो कि जब उम्मत को उम्मत मरहूमा करार दिया है और उलूम लदुनिया से उसे सरफराजी बख्शी है तो अमली तौर पर शुक्र वाजिब है। अब इस इबारत में भी बहुत से मज़ामीन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने मुश्तमिल कर दिए हैं। जब उम्मत को उम्मत मरहूमा करार दिया है, अब आम उर्दू दान तो शायद समझ जाएं, मगर सादा लोग जिनकी ज़ुबान निस्बतन कम है या जिनको उर्दू नहीं आती वो नहीं समझेंगे कि उम्मत मरहूमा से क्या मुराद है। मरहूमा या मरहूम अमूमन फौतशुदा के लिए इस्तेमाल होता है और अक्सर कहते हैं वो तो मरहूम है, वो तो मरहूमा है। मुराद असल में मरहूम से मुराद फौतशुदा होना नहीं है, बल्कि मुराद ये है रहम किया गया हो उस पर। तो उम्मत मरहूमा से मुराद ये नहीं है कि मुर्दा उम्मत, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुराद ये है कि ऐसी उम्मत है जिस पर रहम फरमा दिया गया है, यानी अल्लाह ने बतौर ख़ास उस पर रहम फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, और रहम के नतीजे में उनकी हिफाजत फरमाता है। और रहम का नतीजा फिर क्या कुछ है, उलूम लदुनिया से उसे सरफराजी बख्शी है। ऐसे उलूम अता फरमाए हैं जो उसके दिल और उसकी फितरत से फूट रहे हैं और अल्लाह की जनाब से हैं। बस ये उलूम जो अल्लाह की जनाब से हों, ये अल्लाह के रहम की एक इलामत के तौर पर हैं और ये इलामत कई तरीक़ों से ज़ाहिर होती है। बाज़ दफ़ा जो अल्लाह के हुजूर से इल्म मिलते हैं वो ज़ाहिरी तौर पर भी बहुत अज़ीम शान होकर लोगों को दिखाई देते हैं, और बाज़ दफ़ा एक सादा से आदमी को ज़ाहिरी तालीम कुछ नहीं होती, मगर उलूम लदुनिया की शान, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसके हर हुसूल इल्म के साथ वाबस्ता हो जाती है। यानी हुसूल इल्म जो खुदा की तरफ से अता करदा इल्म के नतीजे में वो करता है, उसको इतने उलूम मिल जाते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े आलिम भी उसके सामने हीच हो जाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिसाल में सबसे ऊपर है। आपको खुदा की जनाब से वो इल्म अता किए गए जिन्होंने वाक़ियतन अज़ीमुश्शान उलूम की सूरत अख्तियार कर ली। सिर्फ ये नहीं कहना अल्लाह ने जो कुछ दिया अपनी तरफ से दिया, बल्कि कुरान करीम का मुतालिया आप करके देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई दुनिया का इल्म नहीं है जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद ना हो। और आज तक मुख्तलिफ उलमा कुरान को समझने के लिए जो कोशिश करते रहते हैं वो उसका उश्र अशीर भी नहीं पा सके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरान का मफ़हूम खुदा की तरफ से सिखा भी दिया गया। ऐसी अजीम शान बातें हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। आज की दुनिया को जिन बातों का अब इल्म हुआ है, सहाबा के ज़माने में, उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला वो इल्म अता फरमाता था और सहाबा के सामने उसको बयान भी कर देते थे और सहाबा को समझ भी नहीं आती थी बाज़ दफ़ा ये क्या बात हो रही है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे तो मान जाते थे। अब पता लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने की बातें करते थे जिस ज़माने ने बहुत बाद में ज़हूर पजीर होना था। तो लदुनिया, उलूम लदुनिया से ये मुराद हैं। और फरमाया इस उम्मत को सरफराजी बख्शी है, जिसका मतलब है आज भी जो शख्स तकवा करेगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है कि उसको इसी तरह इल्म लदुनी अता फरमाएगा। फिर फरमाया जब ये सरफराजी बख्शी गई है तो अमली तौर पर शुक्र वाजिब है।
شکر کے نتیجے میں سرفرازی بخشی گئی، اور جو سرفرازی بخشی گئی اس کے نتیجے میں عملی طور پر شکر واجب ہے، اور عملاً شکر وہی ہے کہ اس نعمت کو آگے لوگوں میں تقسیم کیا جائے، جو علم ہے اسے تقسیم کیا جائے، جو ظاہری نعمتیں ہیں انہیں تقسیم کیا جائے، اور اس طرح یہ اظہار شکر مزید نعمتوں پر منتج ہو۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو پہلا اقتباس ہے یہ رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 سے لیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنے احسانات کو اور بھی زیادہ کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو عبارتیں ہیں قرآن کریم کی بعض آیات کے ترجمے اور تشریح کے طور پر ہیں، یہ نہ سمجھے کوئی کہ مسیح علیہ السلام اپنے متعلق فرما رہے ہیں۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنے احسانات کو اور بھی زیادہ کرتا ہوں، اور اگر تم کفر کرو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی انسان پر جب خدا تعالیٰ کے احسانات ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے اور انسانوں کی بہتری کا خیال رکھے۔ اب وہی مضمون جو پہلے میں نے کھولا ہے، اسی مضمون کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب خدا تعالیٰ کے احسانات ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے اور انسانوں کی بہتری کا خیال رکھے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے اور الٹا ظلم شروع کر دے تو پھر خدا تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور عذاب کرتا ہے۔ یہ نعمتیں چھیننے کا مضمون بھی ایک بڑی تنبیہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں یہ واقعہ دیکھ لے یا ایک قوم کو فوراً سمجھ بھی آ جائے کہ کیوں یہ نعمتیں چھینی جا رہی ہیں۔ بسا اوقات خدا تعالیٰ قوموں پر احسان کرتا ہے مگر وہ اپنی طاقت کو ظلم کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے امریکہ کے تکبر کا حال ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ محض یہ تکبر کا اظہار ہے، ایسا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر ہر جگہ یا دنیا پر ہر جگہ کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آخر ان کی پکڑ کیوں نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ میں دھیما ہے، اور یہ قطعی بات ہے کہ ایسی قومیں پھر عروج سے گرا دی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ بعض دفعہ 1000 سال کا عرصہ لیتا ہے، اور وہ دن خدا کا جس میں 1000 سال لگتے ہیں عروج کے اور پھر واپس آنے کے، اس سے ظاہری طور پر بھی یہ مراد دی جا سکتی ہے کہ قوموں کے عروج اور زوال بعض دفعہ 1000 سال پر منتج ہوتے ہیں۔ لیکن بعد والے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، اور جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو ایسی پکڑ آتی ہے کہ ان کو کلیتاً ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، نام و نشان بھی نہیں رہتا، تاریخ کے ورقوں میں وہ لوگ بکھر جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو اللہ کے اپنے پیاروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے انجام کے لیے 1000 سال کا انتظار نہیں کیا جاتا، وہ بہت جلد ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہو وہ دیکھ بھی لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس طرح خدا نے ان سے سلوک کیا، مگر بعض دفعہ دیکھتے بھی ہیں مگر پتہ نہیں لگتا ان کو، یا جن کے ساتھ خدا کا سلوک ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھتے کہ ہم سے یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ اپنی بے حیائیاں اپنی ناشکریاں ان پر خوب روشن ہونی چاہیے تھی۔ وہ دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ظلموں میں۔ تو جس طرح شکر کرنے والے کے ساتھ ازیدنہ کا وعدہ ہے، جو کفر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک وعدہ ہے کہ پھر کفر کرتے چلے جاؤ، کہاں تک کر لو گے؟ ہر کفر کے بد نتیجہ دیکھو گے یہاں تک کہ تم
خاک کی طرح بکھر جاؤ گے، تمہاری کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ یہ واقعات بھی ہم دنیا میں ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور نہ شکری کے بد نتائج دیکھنے نہ نصیب کرے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اب اس مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی عظیم الشان بات بیان فرمائی ہے کہ خدا کے یہ بندے جو شکر گزار ہوں اور لوگوں پر بے انتہا رحم کرنے والے اور خرچ کرنے والے ہوں، وہ شکر نہیں چاہتے اس کے جواب میں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ وہ جزا چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں دو، نہ وہ شکریہ پسند کرتے ہیں اپنا۔ اس کی نیکی خالصتاً للہ ہوتی ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جاوے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس مضمون کو آپ نے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بسا اوقات لوگ احسان کے بدلے میں دعا کرتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے، میں نے احسان کیا، وہ اس نے مجھے دعا دی۔ لیکن یہ مضمون دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جائے، اس وجہ سے کہ نظر خدا پر ہوتی ہے۔ اس کا وعدہ ہے لا ازیدنکم، تو اس کا یہ وعدہ کسی کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بے انتہا احسان کیے ہیں بنی نوع انسان پر، اپنے گرد و پیش پر، اور اس دنیا پر بھی جو ابھی آپ کے حلقہ ارادت میں نہیں آئی تھی۔ مگر یہ خیال جب آپ فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں بھی خیال تک نہیں گزرا کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ جانتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور دعا اٹھنے سے پہلے، لوگوں کی دعا سے پہلے، خود میری دعا سے پہلے اس کے پیار کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے، اور میرے شکر کے نتیجے میں مجھے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ نیکی محض اس جوش کے تقاضا سے کرتا ہے جو ہمدردی بنی نوع انسان کے واسطے اس کے دل میں رکھا گیا ہے۔ لوگوں کی ہمدردی اس کے دل میں ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ بے اختیار ہے اس وجہ سے۔ ایک پھول کے دل میں خوشبو رکھی گئی ہے، وہ خود بخود پھیلتی ہے، اس میں پھول کی ایک بے اختیاری ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل میں بنی نوع انسان کی ہمدردی اتنی بے اختیار ہے کہ ناممکن ہے کہ وہ ہمدردی دل سے ظاہر نہ ہو۔ ایسی پاک تعلیم نہ ہم نے توریت میں دیکھی اور نہ انجیل میں، ورق ورق کر کے ہم نے پڑھا، مگر ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان نہیں۔ یہ تمام دنیا میں احمدیوں کے لیے عیسائیوں سے مقابلے کا ایک نسخہ آ گیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام جب فرما رہے ہیں، لفظاً درست ہے کہ ورق ورق پڑھا ہے آپ نے، اور ساری تورات اور ساری انجیل میں یہ تعلیم دکھائی دی جو قرآن کریم کی ہے۔ ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان تک نہیں۔ تو اب چیلنج کر کے لوگوں کو بتائیں، ان سے پوچھیں، لاؤ دکھاؤ کہاں ہے یہ تعلیم۔ اب حیران ہوں گے کہ کہیں یہ تعلیم دکھائی نہیں دے گی کہ نیکی دل کے ایسے طبی جوش سے اٹھ رہی ہو، بنی نوع انسان کی ہمدردی، جس میں نہ جزا کا سوال ہو اور نہ اس کی پرواہ ہو کہ کوئی دعائیں دے، بلکہ بے تعلق ہو انسان اس چیز سے۔ یہ تعریف نیکی کی آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو بڑھا کر ایتائے ذی القربا کے مضمون میں داخل فرماتے ہیں، کیونکہ یہ احسان کا مضمون تھا جو بیان ہوا ہے۔ اس سے اگلا مقام ایتائے ذی القربا کا ہے کہ اپنے قریبیوں کو عطا کرنا، اس میں تو یہ مضمون اور بھی زیادہ رفت اختیار کر جاتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس مضمون کی کیسی بلندی بیان فرمائی ہے، جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا، عام انسان کا جو اللہ سے نور یافتہ نہ ہو اس کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اس طرح بات شروع کرتے ہیں۔ اکثر دفعہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے تو ان کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں۔ یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے۔ جو محبت اس درجے تک پہنچ جائے اس کا اشارہ ایتائے ذی القربا میں کیا گیا ہے۔ اب یہ مضمون تو بسا اوقات کھولا گیا ہے، اس طرح لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں، مگر اب اگلی بات سنیے۔ اس قسم کی محبت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ مراتب کی خواہش نہ ذلت کا ڈر۔ ایتائے ذی القربا کی محبت خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے، کیونکہ خدا سب سے زیادہ قریب ہے، اور بوڑھے ماں باپ بچہ پیدا کر دیتے ہیں اور جب تک ان کو توفیق ملے اس کا خیال رکھتے ہیں، کسی بدلے کی خاطر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس وقت پیدا کیا جب کہ ماں باپ کا ہی کوئی وجود نہیں تھا، کائنات کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ اتنے احسانات فرمائے اور فرماتا چلا جا رہا ہے کہ ہر ضرورت کے وقت ایک نئی شان کا احسان نازل فرما دیتا ہے اور وہ خزانے اتارنے لگتا ہے جو اس سے پہلے دکھائی نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی کوئی اتھا نہیں ہے۔ جتنا آپ غور کریں اس سے زیادہ اس مضمون کے پیچھے اور معرفت کی باتیں دکھائی دینے لگیں گی۔ اب دیکھیں دنیا کی ترقی کتنی ہو گئی ہے، لیکن اس ترقی کے نتیجے میں کچھ اور میٹیریل کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جتنی علمی ترقی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی سے نئی چیزیں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، خواہ ان سے نقصان ہی اٹھایا جا رہا ہو، مگر نیت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنائی جائیں۔ اس ضمن میں جو خدا تعالیٰ نے مادہ بنایا ہے، اگر وہ اتنا ہی رہتا، اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش نہ ہوتی تو انسان ترقی کے ایک مقام پر آ کے رک جاتا۔ اب سائنس کی جو نیا رجحان ہے وہ مٹیریل پیدا کرنے کی طرف ہے، اور جتنے مادے بنے ہوئے تھے وہ بڑھتے چلے گئے، انسان کو اور زیادہ معلوم ہونے شروع ہو گئے۔ وہ مادے اگر انسان کو معلوم نہ ہوتے تو وہ سائنسی ترقی جو اسے علمی طور پر نصیب ہوئی تھی عملاً نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ اب دیکھیں 109 تک تو انہوں نے یعنی وہ مادے دریافت کر لیے جو بنیادی مادے ہوا کرتے ہیں۔ ہائیڈروجن سے شروع کریں یا ہیلیم سے شروع کریں تو ترقی کرتے کرتے زیادہ وزنی ہوتے چلے جائیں مولیکول تو ایک اور مادہ بن جاتا ہے، اور وزنی ہو جائیں تو ایک اور مادہ بن جاتا ہے۔ لیکن مسلسل ارتقاء ہے، مسلسل ان کے درمیان آپس میں ربط ہے۔ ایک ایٹم کے زیادہ ہونے سے، ایک مولیکول کے زیادہ ہونے سے، ایک ایٹم کے زیادہ ہونے سے یا ایک الیکٹران کے زیادہ ہونے سے، ایک پروٹون کے زیادہ ہونے سے، ایک معمولی چیز کے اضافے سے وہ جو مادہ بنیادی مادہ ہے وہ
اگلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اس کی حیت، اس کی شکل، اس کی صفات سب بدل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ نے مادے کو ترقی دی، اور اس سے کچھ 1-2 سال پہلے تک یا چند سال پہلے تک انسان کو صرف 99 بنیادی مادے معلوم تھے، پھر 100 ہوئے، پھر 101، پھر 102، پھر 103، 109 تک پہنچ گئے، اور خیال پیدا ہوا کہ اب اس کے بعد کوئی نیا مادہ نہیں میں نظر آ سکتا۔ اب 110، 111، 112 بھی بن گئے ہیں، اور 113، 114، 115 کے امکانات کھل گئے ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ طریقے اختیار کریں تو یہ مادہ ایک اور زیادہ وزنی مادے میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب ایک نئی سائنس کی برانچ، ایک شاخ بنی ہے جس کو سائنس آف مٹیریل کہتے ہیں، یعنی وہ مٹیریل جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے نئی نئی چیزوں میں، وہ مٹیریل ہی اگر اس قابل نہ ہو کہ وہ ان چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہو تو وہ چیزیں بن ہی نہیں سکتی۔ کپڑا بودا ہوگا تو اسے مضبوط قمیض کیسے سل سکتی ہے، یا مضبوط شلوار کیسے سل سکتی ہے؟ جتنا زیادہ سختی کا تقاضا ہو کسی کپڑے کے لیے، اتنا ہی زیادہ کپڑے کو مضبوط ہونا چاہیے، اتنا ہی زیادہ اس کے جوڑ مضبوطی سے سلنے چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج کل سائنس آف مٹیریل میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور کبھی بھی دنیا میں اتنی عظیم الشان ترقی نہ ہو سکتی تھی اگر یہ مٹیریل موجود نہ ہوتا، یا اس مٹیریل کے بنائے جانے کے امکانات نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایتائے ذی القربیٰ کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اگرچہ ان الفاظ میں، جن الفاظ میں میں نے بیان کیا ہے، یہ سب کچھ مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں فرمایا، مگر جو اشارہ ہے وہ اسی طرف ہے۔ اگر اس پر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جس نے تمہارے لیے بہت زیادہ ایسی چیزیں پیدا کر دیں جو کبھی تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ بوڑھے ماں باپ تو مر بھی جاتے ہیں، اور آئندہ تمہاری ضرورتیں پھر کون پوری کرے گا؟ لیکن اللہ کو تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس نے تمہارے لیے وہ ضرورتیں پیدا بھی کر دی ہیں، اور تمہیں پھر وہ دکھاتا بھی چلا جاتا ہے، نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا اب اور آگے قدم بڑھاؤ تو یہ لے لو، اس سے آگے قدم بڑھاؤ تو یہ بھی موجود ہے۔ تو مٹیریل کبھی بھی انسان کی ضرورت سے پیچھے نہیں رہ سکتا، مسلسل خدا کی تقدیر اسے آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر اس ایتائے ذی القربیٰ تو اس سے ہونی چاہیے، جو قریب ترین ہے وہ یہ ہے۔ قریبیوں کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس طرح اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اب مضمون کو دیکھیں کیسا پلٹا دیا ہے آپ نے، وہ تمہارے لیے یہ کرتا ہے تو تم بھی جواباً ویسے ہی معاملہ اللہ سے کرو، جیسا نہ مراتب کی خواہش نہ ذلت کا ڈر۔ اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے اب کہ ذلت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اسلام میں ذلت بھی آئے تو پیاری لگے، اور مراتب نصیب ہوں تو وہ بھی بہت پیارے لگیں۔ اب دیکھیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے جو بیان ہو گیا ہے، اور گویا انسان خدا کا کامل عاجز بندہ خدا کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے مضمون کو جو پلٹا دیا آپ نے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اے اللہ ہم تجھ سے جزا بھی نہیں مانگتے نہ اظہار تشکر، ہمیں تو تجھ سے ایسا عشق ہے
ایسی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تیرے احسانات پر نظر کرتے ہوئے کہ اب ہمارا بنیادی فرض ہے کہ تجھ سے محبت کریں. ہماری فطرت میں داخل ہو چکی ہے یہ محبت، اور یہ محبت کسی آزمائش کے نتیجے میں ٹلنے والی نہیں ہے. اسی قسم کی آزمائش حضرت ایوب کی بھی کی گئی تھی. حضرت ایوب کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اس پر تو نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ شکر کیوں نہ کرے؟ اگر واقعتاً تجھ سے محبت ہے ایوب کو تو بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کر کے دے. اتنا دردناک واقعہ ہے حضرت ایوب کا، اور اسی شان کے ساتھ قرآن کریم نے آپ کو بیان فرمایا بے انتہا صبر کرنے والا بندہ تھا. ہر طرح کی مصیبتیں آپ پر نازل ہوئیں، جسم میں کیڑے پڑ گئے، شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر آپ کو پھینک دیا گیا، لیکن شکر کا حق ادا کرنے سے باز نہیں رہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، کہانیاں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ شیطان نے کہا اللہ سے، اے خدا اس کو اور نہ آزما، کیونکہ جتنا تو آزماتا ہے تیرے اور بھی قریب ہوتا جا رہا ہے. میں تو بندوں سے دور پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا سے بندوں کو دور کرنے آیا ہوں، قریب کرنے تو نہیں آیا ہوا. تو یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا سے ظاہر ہے کہ پھر انسان نہ مراتب کی خواہش رکھتا ہے نہ ذلت سے کرتا ہے. جو کچھ بھی ہے ہر سے بعد آباد ہوتا چلا جائے، مگر اللہ کی محبت کے اظہار سے، اللہ کی محبت سے محبت کرنے سے وہ باز آ ہی نہیں سکتے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس رمضان میں اللہ تعالی ہمیں اس قسم کا شکر سکھائے اور اس قسم کے شکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.